دیکھیں نا، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے، وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت. اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. اللہ سے امید لگانی ہے، انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ ہلکا کر دے گا.